میں اور ارسلان نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں تو کسی چرند پرند کا نام و نشان نہ تھا۔ یار، یہ جنگل کتنا ویران ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے سے ہم شکار تلاش کر رہے ہیں، ان 2 گھنٹوں کے دوران ہمیں پرندہ تک نظر نہیں آیا۔ ارسلان نے اوپر درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ہی خیال تھا کہ ہمیں اس جنگل میں جانا چاہیے۔ میں نے تو کہا بھی تھا کہ اسی جنگل میں چلتے ہیں جس میں ہم نے پہلے بھی شکار کیا تھا، میں نے بیزارگی سے کہا۔ ہاں یار اسجد، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو فائدے میں رہتا، لیکن اب میرے خیال میں ہمیں چلنا ہی چاہیے۔ ایک تو یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارسلان نے مایوسی سے کہا، نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ شکار مل ہی جائے، میں نے چلتے چلتے کہا، اور ارسلان نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ آگے چلنے لگا۔ آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے ارسلان کو فون کر کے اپنے گھر بلایا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی ریوالور اٹھائی اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس جنگل میں ہم آج پہلی بار آئے تھے، ارسلان کی ہی کہنے پر میں اس جنگل میں آیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تو دوسرے جنگل میں جانے کا تھا۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی بھی شکار نہیں ملا تھا۔ یار اسجد، ہمیں واپس چلنا چاہیے، میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی پھیلنے والا ہے، ارسلان نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رک کر ایک نظر سورج کو دیکھا جو بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے، ابھی ہمیں جنگل سے نکلتے ہوئے اندھیرا تو پھیل ہی جائے گا، میں نے پریشانی سے کہا۔ ابھی ہم آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی تھی، غرا رہی تھی۔ وہ عام بلی نہیں تھی، بہت ہی بڑی تھی، اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھی۔ آج ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بلی دیکھی تھی۔ وہ غراتی ہوئی ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے ریوالور سنبھالی اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری خوشی ایک دم ہی پریشانی میں بدل گئی کیونکہ گولی اس کے سر سے ہوتی ہوئی درخت میں جا لگی تھی۔ بلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، گولی اس کے سر سے ایسے گزری جیسے وہ بلی نہ ہو بلکہ ہوا ہو۔ میں اور ارسلان خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا نشانہ غلط ہو گیا ہو، گولی بلی کو لگنے کے بجائے درخت میں جا لگی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی مجھ پر حملہ کرتی، میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی پھر اس کے جسم سے گزر گئی اور اسے کچھ نہیں ہوا۔ بھاگو یہاں سے، ارسلان نے چیخ کر کہا اور ایک طرف کو بھاگا۔ میں ابھی بھاگنے ہی والا تھا کہ اس بلی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ گرنے سے میرے کافی زخم آئے تھے، لیکن ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے راستوں کو پھلانگتا ہوا میں بھاگ رہا تھا۔ میں کس طرف جا رہا تھا مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں جھاڑیوں کے کانٹے چبھ رہے تھے، کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے میرا جسم کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک بے نام منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف اس بلی کا تھا۔ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں جنگل کے کسی حصے میں موجود تھا۔ اچانک ہی مجھے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔
اور اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی، اور اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا اور روشنی کسی حویلی سے آ رہی تھی۔ مجھے اب وہ حویلی صرف نظر آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پر اسرار اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسی لگ رہی تھی جیسے بہت ہی خوفناک بھوت کھڑا ہو۔ میرا دماغ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا۔ میں نے دستک دی اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی تو تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ ایک بڑھیا نے سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کانپ سا گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھیا نے مجھ سے پوچھا۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل میں بھٹک گیا ہوں۔ ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں نے مشکل سے کہا اور وہاں ہی گر گیا۔ کون ہے اماں؟ اندر سے کسی لڑکی کی شیرین آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے، آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے جاتے ہیں۔ اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر پڑا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں، میں نے مرہم لگا دیا ہے، پٹیاں کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی حسین دوشیزہ تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے جسم پر یہ زخم کیسے ہیں؟ اس نے کہا۔ میرا نام اسجد ہے۔ تمہارا نام بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی مسکرا دیا۔ پھر میں نے اسے اپنے بیتنے والی داستان سنا دی۔ میری کہانی سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اچھا تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں اس کو اس خوفناک بلنی نے تو۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ اسجد تم فکر نہ کرو، میں ابھی مہیش کو جنگل بھیجتی ہوں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لائے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے اور یہ مہیش کون ہے اور اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میرا نام غزل ہے اور مہیش میرا شوہر ہے۔ اس گھر میں میرے اور مہیش کے علاوہ مہیش کی امی رہتی ہیں، غزل نے بتایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ غزل کنواری ہے لیکن وہ تو شادی شدہ تھی۔ اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دیتی ہوں کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو پرلطف خوشبو کے جھونکے میری سانسوں کو معطر کرنے لگے۔ وہ بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بھی بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران غزل کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسراری مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کاش غزل، اگر تمہاری شادی نہ ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ قدرت کا ایک دلکش حسین شاہکار تھی۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک کشش تھی۔
مجھے اپنا دیوانہ کر چکی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور وہی بڑھیا تھی جسے میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ اسجد، یہ مہیش ہے اور یہ ہماری امی ہے، غزل نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اسجد؟ مہیش نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اور ہاں اسجد، میں ابھی جنگل سے آ رہا ہوں۔ میں نے تمہارے دوست کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست گھر چلا گیا ہو، مہیش نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے مہیش سے کہا۔ اچھا بیٹا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم… وہ بڑھیا کچھ کہتے کہتے رک گئی، جبکہ غزل اور مہیش کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسجد تم آرام کرو، ہم پھر آئیں گے، مہیش نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے غزل اور بڑھیا بھی باہر نکل گئی اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا چلا گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ سخت پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے کمرے کی ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر کے سرہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا گیا تھا جہاں پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے، تب جا کر میری پیاس بجھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کیا، میرے اندر ایک تبدیلی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے بازو پر بندھی ہوئی پٹی پر چلی گئی اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا جس پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں حیران اس لیے تھا کہ پہلے تو میرے بازو پر کوئی بھی پٹی نہیں تھی۔ ہاں البتہ ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں پر پٹیاں پہلے سے موجود تھیں لیکن بازو پر نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے رات کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی غزل میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے ناشتے کی ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ غزل یہ دیکھو، یہ پٹی کل تو یہاں نہیں تھی اور نہ ہی میرے بازو پر کوئی زخم لگا تھا، میں نے پریشانی سے کہا۔ ارے اسجد، تم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو۔ تمہارے بازو پر زخم تھا لیکن میں نہ دیکھ سکی تھی۔ تمہارے بازو پر ایک بہت ہی زہریلا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ میں جب کل کمرے میں آئی تھی تو تم سو رہے تھے۔ میں نے تمہارے بازو پر چبھا ہوا کانٹا دیکھ لیا تھا، پھر میں نے وہ کانٹا نکال کر پٹی کر دی تھی۔ تم تو سوتے ہی رہے تھے۔ اچھا اب جلدی سے ناشتہ کر لو، غزل نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی اور میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بازو سے پٹی کھول کر دیکھی تو میرے بازو پر 2 ننھے ننھے سوراخ تھے اور میرے بازو پر خون بھی جمع ہوا تھا۔ میں نے بازو کو تھوڑا دبایا تو ان سوراخوں سے خون کے 2 قطرے باہر ابھر آئے۔ میں نے دوبارہ بازو پر پٹی باندھ لی اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں غزل اور مہیش کمرے میں داخل ہو گئے۔ ارے واہ اسجد، تم تو اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوئے ہو، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، مہیش نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یار ایسے بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، اس لیے سوچا تھوڑی دیر ٹہل لوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آؤ تمہیں اپنی حویلی دکھا دوں، مہیش نے کہا۔ میں خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ غزل بھی ہمارے ساتھ تھی۔ مہیش اور غزل مجھے حویلی کی مختلف کمرے دکھا رہے تھے۔ حویلی کے سب کمروں کی سجاوٹ بہت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ گزرتے ہوئے میری نظر ایک ایسے کمرے کی طرف چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو ایک دم ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور مہیش اور غزل کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے حویلی کے سارے کمرے دکھائے لیکن وہ کمرہ نہیں دکھایا جو بند پڑا تھا اور جس کے پاس میں نے سایہ دیکھا تھا۔ بہرحال یہ دن میرا بہت اچھا گزرا۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ بازو میں سخت درد کی وجہ سے کھل گئی۔ میں نے جب اپنے بازو کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک سایہ میرے بازو پر جھکا ہوا تھا اور وہ میرا خون پی رہا تھا۔ اچانک ہی میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس سائے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا
اف خدایا، اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھیں اور اس کا رنگ بھی بالکل اس خوفناک بلی کی طرح کالا سیاہ تھا۔ اس سائے نے اپنی خونی نظروں سے مجھے گھور کر دیکھا اور آنکھ جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا جسم بری طرح سے کپکپانے لگا۔ میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی جس پر اب پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میں حیران ہوا، پھر سوچا غزل نے ہی دوبارہ پٹی کر دی ہوگی۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں ایک خوفناک سایہ ہے اور وہ سایہ اس خوفناک بلی کا ہے جو مجھے جنگل میں ملی تھی۔ اس حویلی سے مجھے خوف آنے لگا کیونکہ اس حویلی میں موجود سایہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میرا ارادہ اب جلد ہی جلد اس حویلی سے بھاگ جانے کا تھا کیونکہ وہ سایہ کسی بھی وقت میری جان لے سکتا تھا۔ میں غزل کا انتظار کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں غزل کو کہہ دوں گا کہ اب میں اس حویلی میں نہیں رہ سکتا کیونکہ اس خوفناک بلی کا سایہ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس حویلی میں آ گیا ہے۔ میں کافی دیر تک غزل کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ آخرکار میں تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں سے باہر آ گیا۔ باہر بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اشارہ لگ رہی تھی۔ میں نے مختلف کمروں میں جا کر دیکھا لیکن مجھے غزل، مہیش اور وہ بڑھیا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ہلکے ہلکے قہقہوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آوازیں اس بند کمرے سے آ رہی تھیں جس کے پاس میں نے اس سائے کو دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے مہیش کی آواز سنائی دی۔ مہیش کہہ رہا تھا، اب ہمیں اسجد کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ پہلے بھی اس کا دوست ارسلان یہاں سے بھاگ گیا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ اسجد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پھر مجھے غزل کی آواز سنائی دی، مہیش تم فکر نہ کرو، آخر ارسلان ہم سے بچ کر جائے گا کہاں، اسے تو ہماری بلی ہی ختم کر دے گی۔ غزل کی یہ بات سن کر مہیش نے خوفناک انداز میں قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ اس قہقہے میں اب غزل اور بڑھیا کے بھی قہقہے شامل ہو گئے تھے۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا کیونکہ اندر کا منظر کچھ ایسا تھا۔ غزل، مہیش اور بڑھیا کی شکلیں بہت ہی خوفناک حد تک بگڑی ہوئی تھیں۔ ان کے منہ سے 2 دانت باہر نکل رہے تھے، منہ پر خون ہی خون لگا تھا اور ہاتھوں کے ناخن کافی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کو وہ نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ مجھے اپنے سامنے ایک دم دیکھ کر وہ گھبرائے، لیکن پھر ان کے خوفناک قہقہے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ قہقہے لگاتے ہوئے ان کے چہرے اور بھی خوفناک ہو گئے تھے۔ آؤ آؤ اسجد، مہیش نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں، درندے ہو، درندے۔ میں غصے سے چیخنے لگا۔ ہاں اسجد، تم نے ٹھیک کہا ہے، ہم انسان نہیں ہیں، لیکن ہمارا تعلق کس مخلوق سے ہے یہ کوئی نہیں جان سکا ہے۔ اگر کوئی جان لے ہمارا تعلق کس مخلوق سے ہے تو ہم اس کے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ہم لوگ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ہمیں جان نہیں سکا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا بلکہ ہماری خوراک بن جاتا ہے۔ تمہارا دوست ارسلان بھی ہماری ہی قید میں تھا لیکن وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ زندہ گھر نہیں جا سکے گا، اس کو تو ہماری بلی اپنی خوراک بنا لے گی۔ اب تک کتنے ہی لوگ یہاں آئے ہیں اور ہماری خوراک بن گئے ہیں۔ جب کوئی انسان یہاں نہ آئے تو مہیش روزانہ قبرستان جاتا ہے، قبرستان سے ایک تازی لاش نکال کر لے آتا ہے اور پھر ہم اسے کئی روز تک کھاتے ہیں۔ لیکن زندہ انسانوں کا کچھ اور ہی مزیدار ہوتا ہے گوشت۔ اب ہم اس لاش کو نہیں بلکہ تمہیں اپنی خوراک بنا لیں گے۔ غزل نے قہقہ لگا کر کہا، ہم تم کو جو روزانہ بھنا ہوا گوشت دیتے تھے
وہ انسانوں کا ہی گوشت ہوتا ہے، تم نے جتنا بھی گوشت کھایا ہے انسانوں کا کھایا ہے، وہ بھی مردہ انسانوں کا۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا دوست تو یہاں سے بھاگ گیا ہے لیکن تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ مہیش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ مہیش دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا، مجھے اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن میرے قدم جمے رہے۔ مہیش میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی اس سائے کی طرح خوفناک تھیں۔ مجھے پیچھے ہٹا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اچانک ہی اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے مہیش کی جگہ وہ سایہ کھڑا تھا جس کو میں نے اپنا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سایہ یعنی مہیش میری طرف بڑھا اور اپنے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے۔ میری چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ رک جاؤ مہیش! ایک جانی پہچانی آواز کمرے میں گونجی۔ مہیش نے گھبرا کر میری گردن سے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آئی کیونکہ سامنے میرا دوست ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ارسلان! میں نے کہا اور بھاگ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارسلان مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالیں گے، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسجد بے فکر رہو، ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں ان کی موت کا راز جان چکا ہوں، انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، ارسلان نے مہیش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مہیش خوفزدہ نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف چھا گیا تھا اور وہ ڈری ڈری نظروں سے ارسلان کے ہاتھ میں موجود آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے شیطانی چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ارسلان نے لکڑی کا ایک زبردست وار اس پر کیا تو اس کے جسم پر آگ لگ گئی اور اس کی خوفناک چیخیں گونج اٹھی۔ بڑھیا چلانے لگی اور ارسلان پر حملہ وار ہوئی۔ ارسلان اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لہٰذا وہ دور جا گرا۔ لکڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں ارسلان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ غزل میرے سامنے آ گئی۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ اس کے منہ سے 2 نوکیلے دانت باہر نکل رہے تھے اور اس کے منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غزل نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں کمرے سے باہر جا گرا۔ غزل اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل بھی میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ میں بھاگتے بھاگتے حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں نے رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا۔ غزل ابھی تک میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آخرکار میں غزل کی نظروں سے بچتا ہوا ایک درخت کے پیچھے جا چھپا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ غزل کے غرانے کی آوازیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی غراہٹ میں ایک وحشت نمائی تھی۔ اس کی خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی غراہٹ آہستہ آہستہ سے درخت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو غزل دوسری طرف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جنگل میں کہیں گم ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں درخت کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میرے سامنے غزل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں پتھرائی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے۔ میرے منہ سے نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچانک ہی غزل چلانے لگی اور وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے خراشوں کے نشان تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں آگ کی لکڑی ابھی بھی تھی اور اس کی نظریں غزل پر جمی ہوئی تھی جس کی چیخیں اب مدھم ہو چکی تھی۔ اور پھر غزل کا جلا ہوا کوئلہ جسم ایک طرف گر پڑا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو میری گردن خون سے تر ہو چکی تھی اور اب بھی میری گردن پر موجود سوراخوں سے خون بہ رہا تھا۔ ارسلان نے لکڑی ایک طرف پھینک دی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ اسجد، میں نے ان درندوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور یہ اب دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوں گے۔ ارے یہ کیا اسجد، تمہاری گردن سے تو خون بہ رہا ہے، ارسلان نے پریشانی سے کہا۔
میں نے اپنی گردن پر دوبارہ ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا۔ ارسلان نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری گردن پر باندھ دیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ ارسلان تم کیسے ہو اور حویلی تک کیسے پہنچے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اسجد میں اس کالی بلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، پھر میں ایک طرف کو بھاگ نکلا تھا۔ بھاگتے ہوئے میں اس حویلی تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی، تھوڑی دیر بعد مہیش نے دروازہ کھولا تھا، مجھے اندر لے گیا۔ حویلی کے اندر غزل اور بڑھیا بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے انہیں اپنی آپ بیتی سنائی۔ مجھے تمہاری بہت فکر تھی، مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں تمہیں مشکل میں چھوڑ کر خود بھاگ گیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں خود سے نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ تم ضرور اس خوفناک بلی کا شکار ہو گئے ہوگے۔ میں نے مہیش کے ساتھ جا کر پورا جنگل چھان مارا لیکن تم نہ ملے۔ پھر میں مہیش کے ساتھ حویلی واپس آ گیا تھا۔ ارسلان نے مجھے ساری تفصیلیں بتائی۔ ارسلان پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ انسان نہیں ہے؟ تم کیسے حویلی سے بھاگے اور تمہیں کس نے بتایا کہ انہیں صرف آگ سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے سوال کیے۔ اسجد مجھے رات میں نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ تمہاری بہت فکر لگی تھی۔ میں کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے جا کر دروازہ کھولا۔ مہیش حویلی میں داخل ہوا، اس کے کندھے پر کوئی تھا اور وہ اسے اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ میں بھی کمرے سے باہر نکلا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک کمرے کے پاس پہنچا تو مجھے بڑھیا، مہیش اور غزل کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ غزل، مہیش اور بڑھیا کسی کی لاش کھانے میں مصروف تھے اور ان کی شکلیں بھی کافی خوفناک تھیں۔ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھا جس میں وہ درندے لاش کو کھا رہے تھے، لیکن اب اس کمرے میں اس بڑھیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے تمہاری آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ تم غزل اور مہیش کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ بڑھیا ایک سایہ بن کر آئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے بازو پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور لائٹر نکال کر اسے جلا دیا۔ مجھے مہیش دکھائی دیا، وہ میرے بازو سے خون پی رہا تھا۔ آگ کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن مہیش کمرے سے نکل کر بھاگ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس مخلوق کو صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں بھاگتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ میں نے درختوں کی سوکھی لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں آگ لگا دی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے غراہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ خوفناک بلی کھڑی تھی۔ میں نے آگ سے جلتی لکڑیاں اس پر پھینک دی تو اسے آگ لگ گئی اور اس کا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے ایک موٹی لکڑی چنی اور تم کو بچانے کے لیے حویلی میں واپس آ گیا۔ وہ درندے تم کو ختم کرنے ہی والے تھے۔ میں نے مہیش پر آگ ہی لگائی تھی کہ بڑھیا نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں دور جا گرا۔ بڑھیا نے اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے دور پھینکا اور اسے بھی آگ لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ تم حویلی سے باہر بھاگ رہے ہو اور وہ غزل بھی تمہارے پیچھے پیچھے تھی۔ میں بھی بھاگتے ہوئے جنگل آ گیا اور پھر تمہیں غزل سے بچا لیا۔ ارسلان یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ آج ارسلان نہ ہوتا میں تو زندہ نہ ہوتا۔ میں دل ہی دل میں ارسلان کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ اسجد تم بتاؤ، تم ان درندوں کے پاس کیسے پہنچے؟ ارسلان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنی کہانی اس کو سنا دی۔ ہم چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ اس خوفناک بلی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ ارے اسجد دیکھو تمہارا ریوالور! ارسلان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا ریوالور اٹھایا کہ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے غراہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ پڑا۔ میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے موت میرا پیچھا کر رہی ہو۔ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں بھاگتے بھاگتے رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں شرمندہ سا رہ گیا کیونکہ ارسلان میری یہ حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ غراہٹ کی آواز ارسلان نے ہی نکالی تھی۔ میرا شریر دوست مجھے ڈرانا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ